جی ناظرین، ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ ساتھ جو چیزیں چلتی ہیں وہ ذہنی دباؤ اور ذہنی تناؤ دونوں چیزیں ہیں۔ ذہنی دباؤ جسے ڈپریشن اور ذہنی تناؤ جسے انگزائٹی یا ٹینشن کہہ سکتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اچھا، اب ہم نے اس کی وجوہات تو جو بھی ہوں، لیکن ذہنی دباؤ کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اس کا تعلق زیادہ تر ماضی میں جو ہمارے ساتھ واقعات ہوئے ہوتے ہیں وہ اچانک یاد آ جاتے ہیں، تو وہ اس سے جب پریشانی ہوتی ہے تو اس کو ہم دباؤ کی کیفیت کہتے ہیں۔ اور جب کچھ چیز مستقبل میں ہمیں نظر آ رہی ہے جو ہمیں ڈرا رہی ہے، تو تھوڑا سا اگر ہم خوف زدہ ہیں تو اس سے جو ہمارے ذہن کے اوپر اثرات ہوتے ہیں یا جسم پر جو علامتیں آتی ہیں ان کو ہم ٹینشن، انگزائٹی یا ذہنی تناؤ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ وضاحت میں نے اس لیے کر دی کہ اس کی بہت ساری علامتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، تو لیکن اس کا جو علاج ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے دونوں کا، الگ الگ۔ تو وہ اس لیے کر کے ہمیں یہ پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ ہماری جو اس وقت ذہن کی کیفیت ہے یا جسمانی جو حالت ہے وہ دباؤ والی ہے یا تناؤ والی ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ دیکھیں کہ تھوڑی سی میں مثالیں دوں گا کہ جیسے گھر میں کوئی لڑائی والا ماحول ہے، یا کوئی کسی نے محلے میں کسی کی لڑائی چل رہی ہے، یا کوئی کسی اپنے دشمن سے خوف زدہ ہے، یا ذرا اور بڑے سینیریو میں جائیں تو جیسے دو ملکوں کی جنگ لگ جاتی ہے تو اس کی جو عوام ہے وہ دھماکوں سے اور تباہی سے پریشان رہتی ہے۔ تو یہ وہ عوامل ہیں کہ جو انسان کو دماغ پر اثر ڈالتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے جو انسانوں کا گروپ ہے جو زیادہ متاثر ہوتا ہے وہ عموماً بچہ ہوتا ہے، کیونکہ بچے کے اندر وہ والی چیزیں جو ہے برداشت کرنے کی اتنی طاقت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا گروپ متاثر ہوتا ہے وہ بوڑھے لوگ ہوتے ہیں یا بیمار لوگ ہوتے ہیں، تو وہ ان چیزوں کے اثرات زیادہ لیتے ہیں۔ پھر اگر بالکل صحت مند ہے کوئی تو پھر مرد اور عورت میں پھر عورت زیادہ ٹینشن لیتی ہے اور وہ دباؤ کا شکار بھی ہوتی ہے۔ تو مرد جو ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، مگر یہ پھر بھی کسی حد تک وہ ان چیزوں کو برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں جب ہمارے معاشرے میں آ جائیں، ہمارے گھروں میں آ جائیں، یا جہاں ہم رہ رہے ہیں، یا پھر ٹریفک کا شور ہے، یا پھر دھواں ہے جس کو ہم سونگھتے ہیں، تو وہ الٹیمیٹلی ہمارے پھیپھڑوں اور خون میں جذب ہوتی ہیں بعض زہریلی چیزیں، تو وہ کرتی ہیں نقصان ہمیں۔ تو اس سے ہمارے دماغ کے اندر ایک کیمیکل ہوتا ہے جس کو سیروٹونین کہتے ہیں، وہ لیول جو ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ جسم کو سکون میں رکھنا، دماغ کو سکون میں رکھنا، اور ڈپریشن، ٹینشن یا دباؤ تناؤ کی جو کیفیات ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے دماغ کو تیار رکھنا۔ یہ ایک بڑی ایک زبردست کیمیکل ہے۔ اس کے 2-3 طریقے ہیں اس کو اپنے دماغ میں اس لیول کو برقرار رکھنے کے لیے۔ تو میں دونوں تینوں کا ذکر کروں گا، جس میں غذا کا ذکر بھی آئے گا، جس میں عبادت کا ذکر آئے گا، اور جس میں تھوڑی سی ایکسرسائز یا چلنے پھرنے کا ذکر آئے گا۔ تو جب ہم ناظرین یہ محسوس کریں کہ ہمیں کوئی خوف سا طاری ہے ہمارے اوپر، یا ہم کسی گزرے ہوئے واقعے پر تھوڑا سا مایوس یا پریشان ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے جو دماغ کے اندر جو سیروٹونین بننے کا عمل تھا، یا اس سے پہلے میلاٹونین بننے کا جو پروسیس ہے، اس میں کوئی رکاوٹ آ گئی ہے۔ تو اب ہم نے اس کو کیسے دور کرنا ہے؟ سب سے پہلے میں غذا کے حوالے سے بات کروں گا کہ غذا میں ایک چیز ایسی ہے کہ جو سیروٹونین لیول کو مینٹین کرتی ہے۔ اچھا، اب وہ ہے سرخ گوشت۔ ویسے تو عام طور پر جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی کہ آپ سرخ گوشت جو ہے، جیسے جس کو بڑا یا چھوٹا گوشت کہتے ہیں، یہ نہ کھائیں، کیونکہ اس میں چکنائیاں ہوتی ہیں، جو چکنائیاں جو ہے انسان کو اس کے دل کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن ایک کیمیکل ہے جس کو 5-HTP کہتے ہیں۔ اچھا، 5-HTP کا ویسے تو کیمیکل جو ہے اس کو سنتھیٹک بنا کر بھی انسان میں انجیکٹ کیا جا سکتا ہے، یا اس کو کیپسول یا کسی دوسری شکل میں بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بالکل فائدہ مند نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب ہم منہ کے ذریعے کوئی چیز لیتے ہیں تو وہ ظاہر بات ہے کہ وہ معدے کے راستے ہمارے خون میں داخل ہوتی ہے، تو وہ معدے میں جو تیزابیت ہے وہ انفیکٹ اس کو کام نہیں کرنے دیتی۔ تو اس لیے ہمیں کچھ بائی پاس قسم کی کوئی پروٹین یا بائی پاس قسم کی کوئی ایسا غذائی جز چاہیے کہ جو معدے کی تیزابیت کو بچا کر اس چیز کو چھوٹی آنت میں لے جائے،
تاکہ وہ آسانی سے اپنی صحیح سالم حالت میں خون کا حصہ بنے اور الٹیمیٹلی دماغ کے اندر جا کر کیمیکل کو وہ پورا کرے، سیروٹونین کو۔ اچھا، اس کے لیے میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ ہمیں ہفتے میں ایک دفعہ سرخ گوشت سے کو لینا چاہیے۔ اب کیسی شکل میں لینا چاہیے؟ ہم مثلا کلیجی لے سکتے ہیں، لیکن کلیجی جو ہے اس میں صرف یہ ذہن میں رکھیں کہ جانور کو جو دوائیاں دی جاتی ہیں، یا چونکہ مرغی کا گوشت جو ہے وہ سرخ گوشت میں نہیں آتا، اس لیے ہم اس کا ذکر نہیں کریں گے، لیکن اگر جتنے بھی ان کو دوائیاں یا کوئی ایسی غذا کے اندر چیزیں دی گئی ہیں جانوروں کو، وہ اس کے جگر میں جا کر رہتی ہیں، اور اگر اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کلیجی کو اگر کھا لیا جائے تو کچھ کیمیکل ہمارے جسم میں جا سکتے ہیں، زیادہ تر نہیں۔ تو اس لیے نا شاید آپ نے سنا ہوگا کہ یہ کلیجی جو ہے اس کو تھوڑا بھون لیا جاتا ہے، تو بھوننے سے وہ کچھ برے اثرات اس کے ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم کلیجی کو یا پھیپھڑے کے کچھ حصے ہیں یا پھر سرخ گوشت کا یا اس کی جو سوپ ہے یا اس طرح کا بنا کر ہم ویک میں ایک دفعہ لے لیں، تو اس سے وہ والی بائی پاس وہ جو کیمیکل ہے وہ ہمیں مل جائے گا، جو کہ معدے میں جا کر برباد نہیں ہوگا۔ دوسری چیز، دباؤ یا تناؤ میں جو فائدہ مند ہمارے لیے ثابت ہو سکتی ہے وہ سادہ پانی ہے، صاف اور سادہ پانی۔ اس کی مقدار جسم میں اگر پوری رہے تو عموماً انسان ٹینس نہیں ہوتا، عموماً وہ زیادہ غم یا خوف کا شکار نہیں ہوتا۔ تو اس لیے موسم کے مطابق یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ ہمیں کتنا پانی لینا ہے، اور اتنا پانی ضرور لیں، اور کبھی پیاس لگنے کا انتظار نہ کریں، کیونکہ پیاس جو ہے یہ ایمرجنسی الارم ہے کہ اب وہ بہت زیادہ پانی کی سطح گر چکی ہے جسم میں، تو اس کا انتظار نہ کریں۔ آپ وقفے وقفے سے، جس طرح ہم مختلف چیزوں کے اوقات مقرر کیے ہیں، کھانے کے، نماز کے، اسی طرح پانی پینے کے بھی اوقات مقرر کر کے تو اس کو پئیں۔ غذا کے بعد ایک چیز جو ہے وہ اور زیادہ ثابت ہوئی ہے کہ یہ فائدہ مند ہے ڈپریشن سے نکلنے کے لیے، ٹینشن سے نکلنے کے لیے، اور وہ ہے واک۔ اور واک کیا ہے کہ آپ اکیلے کریں یا گروپ کے ساتھ کریں، اس سے جب جسم متحرک ہوتا ہے تو خون کی سرکولیشن جو ہے پورے جسم میں بڑھتی ہے، اور وہ والے جو جیسے میں نے سیروٹونین کا ذکر کیا کہ اگر وہ کہیں پر ایسے کیمیکل سٹک ہیں کہ جو خون میں پراپرلی میٹابلائز ہو کر وہ نہیں بنا رہے اور دماغ تک نہیں پہنچ رہے، تو اس کے پہنچنے کے بہت چانس ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو واک میں ملتی ہے وہ ہمیں اس سیر سپاٹے میں وہ آکسیجن کا لیول ہمارے جسم میں بڑھتا ہے، اور اگر ہم ساتھ ساتھ گہرے سانس لیں تو ہم اپنی دباؤ سے یا ٹینشن سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تیسری چیز جو ہے وہ میں مذہبی نقطہ نظر سے یہ کہوں گا کہ مذاہب کا جو دخل ہماری زندگی میں ہے وہ بڑا مثبت ہے اگر دیکھا جائے، اگر ہم اس کو تشدد کی طرف نہ لے جائیں اور یہ اللہ کا پیغام سمجھ کے انسان کی بھلائی کا سوچے، تو اس سے پھر بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہم ورد کی حالت میں جائیں، اگر ہم سجدے کی حالت میں جائیں، اگر ہم قیام کے اندر ہوں، اگر ہم کوئی تلاوت کریں، اگر کچھ ہم کوئی نعت سنتے ہیں، لیکن یہ صرف مسلمانوں سے ہٹ کے اگر آپ دیکھیں، اگر ہندو میں وہ بھجن سنتے ہیں، یا پھر کرسچن جو ہے وہ گھنٹہ جب بجاتے ہیں ادھر، تو اس کے ساتھ بیٹھ کر وہ سر جھکا کر دعا کرتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے نا بے حد اثر انداز ہوتی ہے ہمارے جسم پر، اور ہمارے ذہنی دباؤ اور ذہنی تناؤ کو کم کر سکتی ہے۔ تو میں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت لیتا ہوں اس بات کے ساتھ کہ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آ گیا ہو تو آپ کومنٹس باکس میں سوال کو لکھیے، انشاءاللہ فوری آپ کو جواب دیا جائے گا۔ شکریہ۔